السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کل ہم جو سورہ فاتحہ ڈسکنٹینیو کر رہے تھے اسی کو کنٹینیو کریں گے کہ ہم جو ہے پہلی آیت تک آئے تھے، وہاں سے آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، سورہ فاتحہ ہم چل رہے تھے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہمارا معاملہ چل رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہم پڑھ چکے تھے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف جتنی تعریفیں ہو سکتی ہے سب اللہ کے لیے ہے۔ آل پریز از فار اللہ اونلی، دا سسٹینر آف دا ورلڈس، عالمین کا لفظ کہا گیا۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا ہے؟ تو بولے بڑا مہربان ہے اور ریپیٹیڈلی رحم کرنے والا ہے، ریپیٹیڈلی۔ جیسا کہ ہم ہیں، کوئی حکم ہم کو دیا جاتا ہے، ہم 1 سے 2 مرتبہ کرنے کے بعد نہیں کرتے ہیں تو ہمارے بڑوں کو غصہ آ جاتا ہے۔ کیا ہے تمہارا بول سمجھ میں نہیں آ رہا؟ 1 بار بولے، 2 بار بولے، دوسری بار اٹھا کے کلاس کے باہر کہہ رہا ہوں، ایسا ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، غصے میں آتے ہیں۔ لیکن ہمارے رب کو جو ہے نا معاف کرے تو بڑا مزہ آتا ہے، بندے کو گناہ کرے تو مزہ آتا ہے اور خدا کو معاف کرے تو مزہ آتا ہے۔ شرط یہ ہے اس سے معافی مانگتے رہنا، معافی مانگتے رہنا ساتھ۔ آپ پڑھے نہیں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی حمد و ثنا کیجیے اور مغفرت طلب کیجیے، مغفرت طلب کرتے رہنا صاحب، بار بار اللہ سے معافی مانگتے رہنا، بار بار مانگتے رہنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، بار بار اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہنا۔ یعنی ہم جب مغفرت طلب کرتے ہیں تو یہ سوچے کرتے ہیں کوئی بڑا ہے ہم سے جس سے ہم معافی مانگ رہے ہیں، تو جب ہم اس کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں تو پھر اس کو ہمارے کو معاف کرنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ جب ہم اس کو بڑا ماننے کو تیار ہیں اور ہماری غلطی پہ ہماری نظر ہے نا، ہم سے جو غلطی ہو گئی اس کے پر ہماری نظر ہے نا، ہم سے کوئی پوچھنے والا ہے، جیسا کہ میں آپ کو آج یہ ورک دے رہا ہوں، یہ کام ہے، کل میں آپ سے پوچھوں گا یہ کرے نہیں کرے، اگر نہیں کرے تو پوچھوں گا کیوں نہیں کرے، ریزن کیا تھا صاحب۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہم کو دنیا میں زندگی دی ہے، یہ زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا کیوں نہیں کرا، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا کیوں نہیں بچے۔ اب اس کی پاداش میں اب وہ رب ذوالجلال ہے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو جو ہے لے جا کے آپ کو کہے کہ ان کو جو ہے دوزخ میں ڈالا جائے، اس کا پنشمنٹ آپ جو ہے نہیں سننے کی وجہ سے، اس کی شان ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے تو سزا دے، اس کی شان کے مطابق وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو اٹھا کے باہر کر دیا، گیٹ آؤٹ بول کے آپ کو اٹھا کے باہر کر دیا، لیکن اب ہے صاحب اعظم سر، آپ جا کے پرنسپل صاحب کو بولیں گے، ڈائریکٹر صاحب کو بولیں گے، جا کے بولیں کیا صاحب بچے کو کیسا نکالے باہر، تو انہوں میرے کو پوچھ سکتے ہیں اور بٹھائیے، میں بول رہا ہوں اندر بٹھائیے آپ ان کو، بچوں کو باہر میں دھکا لیے، وہ میرے کو بس سوال کر سکتے ہیں، میرے کو جواب دینا پڑے گا، اور اگر وہ حکم دے تو میرے کو ماننا بھی پڑے گا۔ لیکن ہمارا رب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بخش دے، کسی کو معاف کر دے، بولے کہ لے جاؤ اس کو لے آ کے جنت میں ڈال دو، تو کون ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھنے کی وجہ سے اے اللہ تو یہ گناہ گار تھا، اس کو ڈالا جنت؟ وہ اختیار کل رکھتا ہے، وہ بڑا مہربان ہے اور بار بار رحم کر سکتا ہے، وہ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، کسی کو بھی بخش سکتا ہے، کسی کو بھی عطا کر سکتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ اس کا نام رب ہے جو بڑا مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور ایک بات آتا ہے کہ رحمان دنیا میں ہے،
رحیم آخرت میں ہوگا۔ رحمان سب کے لیے ہے، جو اس کو مانتے ہیں اس کے لیے بھی وہ رحمان ہے، جس کو وہ نہیں مانتے اس کے لیے بھی رحمان ہے، لیکن رحیم صرف مسلمانوں کے واسطے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ ایک جو چیپٹر ہے، یہ ایک جو بلاک ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ریزرو کر دیا ہے، یہ تم لوگوں کے لیے میں رحیم ہوں۔ پہلے بولیں گے مول صاحب یہ ہمارے اوپر اتنی مہربانی کیوں؟ یہ ہمارے آقا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے، اور دوسرا جو ہے سابق امت کے جو لوگ تھے وہ غلطی کرتے ان کے اوپر پنشمنٹ آیا تھی، انہوں غلطی کرے پنشمنٹ، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، مینڈکوں کی بارش ہوئی، آگ، وہ لوگ جو ہے پانی ہاتھ ڈالتے خون بن گیا، ایسے بے شمار۔ ان کو ہوا کے ذریعے حکم دیا اٹھا کے پٹکنے کا، ان کو ہوا اٹھا کے پٹکی، بے شمار۔ غلطی کرے تو پنشمنٹ فوراً آ جاتی تھی صاحب، فوراً ان کے اوپر دوسروں کو مسلط کر دیا گیا، وہ جانور آ کے ان کو چیرے پھاڑے کھا گئے، ایسا کچھ بھی، ایسا کوئی بھی معاملہ کر سکتے۔ لیکن جو ہے ہمارے لیے ایک ٹائم اینڈ پیریڈ دے دیا گیا، دیکھو تمہارے کو یہ ٹائم اینڈ پیریڈ ہے، جب تک تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے توبہ کر لو۔ بولے توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ تو بولے توبہ کا دروازہ جب تک آپ جنت اور دوزخ نہ دیکھ لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو بولیں کہ توبہ کا دروازہ جنت ہم دوزخ کب دیکھیں گے؟ ہمارا دم نکلنے سے پہلے، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہمارے کو بتا دیا جائے گا آپ کو جنت میں جانا ہے، دوزخ میں جانا ہے۔ آپ جو عمل کرے، آپ کی جو پوری کتاب ہے آپ کے سامنے کھول کے بیان کر دی جائے گی۔ اب آپ دیکھو، آپ اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہوں گے کہ مرنے سے پہلے آدمی کا منہ بند ہو جاتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ جو ہے نا کیا کرنا کیسا۔ اب وہ جو ہے نا بتایا جاتا ہے کہ دیکھو صاحب آپ یہ غلطیاں کریں، آپ کو ادھر دوزخ میں لے جانا ہے۔ اب انہیں پریشان، اس سے پہلے تک اگر آپ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، آپ پہ کوئی مصیبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے، آپ نہیں آ رہے ادھر تو کچھ تو بھی آپ کے اوپر ایک آپ کو ٹھوکر لگی تو آپ گرتے، تو وہ ٹھوکر لگی جو تکلیف ہوئی وہ بھی آپ کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے، اس طریقے سے تو بھی آپ اللہ ان کے ایک بار نکالے تھے آواز اللہ۔ اب اگر آپ کو تکلیف ہوئی، بخار آ گیا، پورا بخار میں آپ کی باڈی پوری نچوڑ دی گئی جیسی ہو گئی، اب آپ کو حکم دیا کہ یار چلو بھائی اب تو بھی توبہ کر لو، اب تو بھی معافی مانگو، اللہ کے قرب میں آؤ۔ دیکھو تکلیف، آپ کیسے طاقتور کیسے پہلوان تھے، اب آپ اٹھ نہیں سک رہے ہیں، آپ کا ہاتھ آپ کو اٹھنے نہیں آ رہا، پیرالائسس ہو گیا، آپ کو جو ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کرونا ہو گیا، ٹائیفائڈ ہو گیا، یہ تمام چیزیں بھی ہو کے آپ کو راہ راست پہ لانے کے لیے ہو۔ یہ کر کے بھی اگر آپ اس کی طرف ایک مرتبہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے کو بخش دے، اللہ معاف کر دے گا۔ اتنا مہربان ہے صاحب، اتنا مہربان ہے میرا مالک، اتنا مہربان ہے جس کو امتحان ہے۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ He is the master of the day of judgment۔ وہ کیا ہے؟ owner of the day of judgment۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ بولیں کہ قیامت کے دن کو آپ جو ہے پریشرائز کیوں کر رہے ہیں مول صاحب، اس کو اتنا توجہ سے بول رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کوئی بھی چیز کے لیے آپ دیکھتے ہیں، جیسا کہ ایک کلاس کا مالک میں ہوں، میں یہ کہوں گا کہ یہ میں کلاس کا مالک ہوں، میں جس کو چاہے ادھر آپ یہاں بیٹھو، آپ اٹھو یہاں سے، وہاں جا کے بیٹھو، آپ یہاں سے نکلو، باہر نکل جاؤ، میں کسی کو بھی اٹھا کے سامنے بٹھا لے سکتا ہوں، کسی کو اٹھا کے پیچھے کر سکتا ہوں، یہاں سے اٹھا، کیوں؟ میں اونر آف دا کلاس، یہ کلاس میری ہے، اس میں میری حکومت ہے صاحب، میں جو چاہے کروں گا۔ اسی طرح سے یہ کالج کی ذمہ داری ہمارے اعظم سر کی ہے۔ اعظم سر جس کو چاہے ایڈمیشن دے، جس کو چاہے نکال دیں، جس کو چاہے نوکری پہ رکھیں، جس کو چاہے چھٹی کر دیں۔ اسی طرح سے ہمارے KCR صاحب ہیں، جو ہے جس کو چاہیں بڑی سے بڑی جگہ پہ بٹھا دیں، جس کو چاہے لے آ کے جیل میں ڈال دیں۔ ہمارے مودی صاحب ہیں، پرائم منسٹر آف انڈیا، انہوں جو ہے جس کو چاہے منسٹر بنا دیں، جس کو چاہے چیف جسٹس بنا دیں، جس کو چاہے وائس پریسیڈنٹ بنا دے، پریسیڈنٹ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں اختیار، تو ہر ایک اپنے ریڈار پر اس کے پاس جتنا پاور ہے اتنا ذمہ دار ہے۔ جیسا کہ یہ کلاس کا ذمہ دار میں ہوں، یہ کلاس میں اگر کوئی ناکامیاب ہو جاتا ہے تو اعظم سر میرے سے پوچھیں گے۔ اگر یہ کالج میں پورے کوئی بھی دوسرے بچے ناکامیاب ہوتے ہیں یا کچھ معاملے داری ہوتے ہیں تو ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہ اعظم سر ہیں۔
تو اسی طرح سے ہمارے KCR صاحب پورے اسٹیٹ ہمارے تلنگانہ کے ذمہ دار ہیں. اگر اس میں کچھ ہوتا ہے ایسا کوئی معاملہ تو ہمارے پردھان منتری مودی صاحب جو ہے پوچھیں گے ان سے کہ یہ کیسا ہوا. اس طرح سے پردھان منتری کے اوپر بھی کوئی ہے. تو اسی طرح سے ہر ایک کے اوپر ایک ہے. تو یہ سب کے اوپر ہمارا رب ہے. جس طرح سے یہ کلاس کا حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے, یہ کالج کا حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے, یہ اسٹیٹ کا حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے, یہ کنٹری کا حقیقی مالک اللہ رب العالمین ہے, اللہ سبحانہ و تعالی ہے. یہ ایک کچھ دیر کے لیے, کچھ منٹوں کے لیے اس کو میرا مالک بنایا گیا ہے, کچھ دنوں کے لیے, کچھ سالوں کے لیے اعظم سر کو اس کا مالک بنایا گیا ہے, اور کچھ سالوں کے لیے KCR صاحب کو بنایا گیا ہے, کچھ سالوں کے لیے مودی صاحب کو بنایا گیا. یہ جو جتنے ان کو ایک ٹائم اینڈ لمٹ دیا گیا ہے, ان میں ان سے جو ہمارے لیے فائدے کے کام ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ان کو ریوارڈ دیا جائے گا. اگر اس میں ان کو کچھ کمی رہ گئی تو اس کی پنشمنٹ ان کو دی جائے گی کل بروز قیامت. تو اسی طرح سے اے میرے بچوں, کل بروز قیامت, آج جیسا کہ میں یہاں سینہ تان کے ٹھہرا ہوں کہ میں اس کلاس کا اونر ہوں, اب کل بروز قیامت پوچھا جائیں گا کہ کون ہے وہ عربی صاحب جو کلاس کا مالک کہتا تھا. تو ہر آدمی اپنے گناہوں کے سبب, اپنے پشیمانی میں, اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا رہے گا. کسی کا ٹخنے تک, کسی کا گھٹنے تک, کسی کا ناف تک, کسی کا خود کا پسینہ اس کے سینے تک آئیں گا, اور کوئی خود اپنے پسینے میں ایک بالش ڈوبا ہوا رہے گا. تو میرے بچوں, یہاں پہ ہم کو حساب دینا ہے. مالک یوم الدین جو ہم کر رہے ہیں, کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے. جیسا کہ ہمارے کالج میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, ہم جو ہے یہاں پہ اعظم سر نہیں آتے کلاس کے, لیکن نیچے بیٹھ کر وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون بچی کیا کر رہی ہے, کون لیکچرر کیا پڑھا رہے ہیں. سمجھ, اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ بھی 2 فرشتوں کو رکھا ہے, کرامن کاتبین. وہ ہماری پوری فلم بنا رہے ہیں, اور ہم جو بول رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں. کل بروز قیامت بتایا جائیں گا آپ کو, جو نیکیاں کرے, آپ کا گناہ کرے, آپ جس کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال دیا گیا وہ جنتی, جس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ دوزخی. اس لیے ہمیشہ دعا کرنا ہے, اللہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں ہمارے نام اعمال عطا فرما. آگے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیرے ہیں اور تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں. استعانت کے معنی مدد طلب کرنا. اللہ نے فرما دیا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو مدد کے لیے آگے آئے؟ خدا خود اپنے ہاتھ سے مدد کر سکتا ہے, اختیار ہے اس کو. اور اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس کو چاہے حکم دے, جاؤ ان کی مدد کرو, جاؤ ان کی مدد کرو. کسی اور کو بھی کر سکتا ہے. آپ یہ نہیں پوچھ سکتے ان سے کہ مدد کرائے, آپ خود کرنا تھا. اب جیسا کہ ایک مثال سمجھانے کے لیے, اب گھر رکھ کر چلانا آپ کے بابا کی ذمہ داری ہے, بابا کے ذمہ ہے. لیکن اب بابا کی مثال کے طور پہ بابا گھر میں بیٹھ گئے, طبیعت خراب ہو گئی یا ضعیف ہو گئے. اب وہ گھر تو چلانا ہی چاہیے. اب وہ کام جو بابا کرتے تھے آپ کے بھائی سے لیتے ہیں. بھائی سے, چلو صاحب گھر کا راشن لے کے آؤ, یہ کرو. ارے نہیں, ان کی ذمہ داری ہے نا, انہوں کو ایک کر رہے ہیں بھائی, اب ان کی ذمہ داری ان کو دیا گیا ہے, انہوں بھی کرو. اب بابا گھر میں اچھے صحت مند ہیں, اس کے باوجود جاؤ میں یہ کچرا پھینک کے آؤ, جاؤ یہ کر کے. پہلے کون کرتے تھے؟ کچرا کون پھینکتے تھے؟ سودا کون لاتے تھے؟ ترکاری کون لاتے تھے؟ بابا ہی لاتے تھے. لیکن اس کے بعد کیا کریں؟ کسی کو ذمہ داری بنائے. تو وہ خود جا کے خود بھی کر سکتے ہیں یا کسی سے بھی کرا سکتے ہیں. جیسا کہ جو ہے پیسے بھیجا دیے, باہر ہے بابا, اب خود لا کے دینے کے بجائے آپ کو پیسے دے دیے, چلو بھائی آپ یہ کام کرو. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی خود اپنے ہاتھ سے بھی کسی کی مدد کر سکتا ہے یا کسی کے تھرو بھی کرا سکتا ہے. اس کا اختیار ہے, اس کو ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں, آپ کیسا کرائے آپ ان سے, آپ خود کیوں نہیں کریں؟ وہ مالک ہے, اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا, اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. وہ چاہے خود کرے یا کسی کے تھرو کرائے, وہ مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس لیے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں اے اللہ ہم تیرے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. جس کے ہیں اسی سے مدد مانگنا ہے. اب وہ کس کے تھرو مدد دے اس کی مرضی, ہم دوسرے کے سامنے تو ہاتھ پھیلائیں گے نہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اب بتایا گیا ہے کہ مدد مانگنا کیا, ہم کو یہ نہیں معلوم اصل. ہم کیا بولتے ہیں, مولا میرے کو جو ہے اچھے کالج میں ایڈمیشن دلا دے, میرے کو فرسٹ ڈویژن میں کامیاب کر دے, میرے کو اسٹیٹ رینکر بنا دے, پھر میرے کو جو ہے نا میڈیکل پہ سیٹ دلا دے, میرے کو اچھا ڈاکٹر بنا دے, انجینئر بنا دے.
CA کرا دے، اکاؤنٹنٹ بنا دے، ایسا کر دے، یہ کر دے، پھر جو ہے میرے اچھے گھر میں شادی کرا دے. اب بول سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ میرے اچھے گھر میں شادی کرا دے، ایسا کر دے، ویسا کر دے، بہت سارے معاملے داریاں. تو یہ تمام چیزیں جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے. پھر ہم زبان سے بار بار بول رہے ہیں دیو، برابر وہ دینے پہ قادر ہے، دیتا بھی ہے، وہ ہی دیتا ہے، اس کے علاوہ کون ہے دینے والا. لیکن ہم کو جو ہے نا ایک ہمارا رب یہ فرماتا ہے کہ یہ جو چیزیں تم مانگ رہے ہو یہ تمہارے بابا حضرت آدم علیہ نبینا پیدا ہونے سے پہلے ہم لکھ چکے ہیں، یہ تمہارے کو دینے کا ہم پلان کر چکے ہیں. لیکن ایک چیز ہمارے پاس ایسی ہے جو بغیر ہم سے مانگے کہ ہم اس کو دیتے نہیں. ارے بولے وہ کیا ہے؟ تو الصراط ہمارے نبی کا نام بھی ہے. تو بولے ہمارے نبی سے ہمارے نبی کو مانگو، یہ ان کا طلب کرتے رہو. تو اسی لیے اس کو ہر نماز میں پڑھنا فرض کر دیا گیا، واجب. اگر یہ نہیں پڑھے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، نماز درست ہی نہیں ہے آپ. تو اس میں اصل مقصد کیا ہے؟ لیٹ اس اینڈ شو اس دا اسٹریٹ پاتھ. اے اللہ وہ سونا مکھڑا دکھا دے جس سے تو بے پناہ محبت کرتا تھا، ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے. اے اللہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ ہمارے کو چلا دے. ہمارے نبی کا جو بتایا ہوا راستہ ہے اللہ تک لے کے جاتا ہے، اللہ تک. تو بولیں گے کیا مول صاحب یہ راستے پہ کوئی چلے، یہ راستہ جو ہمارے سرکار بتا رہے ہیں اس سے پہلے بھی کوئی چلے کیا، کہ پھر اس کے پر کوئی چل رہے ہیں کیا؟ تو اب آپ دیکھیے صاحب قرآن خود اس کے بارے میں فرماتا ہے، انم اللہ من النبیین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء پہ انعام کر 1,24,000 میسنجرس، پروفٹس، وہ راستے پر. والصدیقین، سچ بولنے والے حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے چاہنے والے پورے ایک ہی راستے پر. والشہداء، اللہ کے راستے میں سر کٹانے والے، اللہ کے دین کو آگے بڑھانے والے تمام انبیاء جہاں سے آ رہے ہیں. یہ جو ہے شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے خندق، پھر شہدائے کربلا، بے شمار آج تک جتنے لوگ کروڑوں اربوں اس راستے پہ جا رہے ہیں. والصالحین، اللہ والے نیک لوگ، صالحین، برگزیدہ، اللہ کی اتباع کرنے والے، اس سے زیادہ سب ایک راستے پہ. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں، قرآن فرماتا ہے ایسا کہو وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اے اللہ ہم کو ان کا دوست بنا دے، ان کا ساتھی بنا دے، ان کا فالوور بنا دے، ان کے پیچھے جانے والا بنا دے. آج فالوورس آسان ہے یہ لفظ استعمال کرنا، کیونکہ کون کس کے کتنے فالوورس ہیں، کون کتنے ان کی بات سننے والے ہیں. تو بتا دیا گیا دیکھو صاحب ان کے فالوور بنا دے جو تیرے پسندیدہ ہیں، تیرے محبوب ہیں، تو جس سے محبت کرتا ہے یا وہ جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اے اللہ ویسا بنا دے. ہم ان کے طرف چلنا ہے میرے بچوں. تو پھر اس کا فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام فرمایا، انعام یافتہ لوگ جو دنیا میں بھی اللہ ان کو سرخرو رکھا اور آخرت میں بھی ان کو جو ہے نا بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے درجوں پہ ان کو بٹھایا جائے گا، جن کو دیکھ کر جنت اور اہل محشر رش کریں گے کہ یہ کون ہے صاحب، کون ہے کون ہے. تو ویسے مقامات آپ کو بھی مل سکتے ہیں اگر آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور وہ جو بتائے ہوئے کام ہیں اس کو پابندی سے کرتے چلے جائیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان سے ہٹ کر جو ہے ان کے جو نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان سے ہٹ کے جو ہے، ان سے ہٹ کے جو دوسرا گروپ ہے ایک اور ایک کون ہے صاحب، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا، جو راستے سے بھٹک گئے، جو راستے سے بھٹک گئے اور جو گمراہ ہو گئے، ان کے راستے سے اے اللہ ہم کو بچا لے. تو جب یہ صورت کمپلیٹ ہو جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین کہو، اے اللہ اس کو قبول فرما لے، اے اللہ اس کو قبول فرما لے. تو جو ہے نا ہم کو جب بھی یہ صورت مکمل ہو تو آمین کہنا کا حکم دیا گیا ہے. آمین کے معنی کیا ہے؟ پلیز ایکسیپٹ اٹ، اے اللہ اس کو قبول فرما لے، منظور فرما لے. ہمیشہ کہتے رہنا چاہیے، ہمیشہ کہتے رہنا چاہیے. جب بھی کوئی دعا بھی کرے آپ کے متعلق، آپ کے لیے کوئی دعا کرے تو آپ فوراً بولنا آمین بول کے، اے اللہ اس کو قبول فرما لے، جو ہمارے تعلق سے انہوں سوچتے ہیں. تو پیارے بچوں سمجھ میں آیا. یہ صورت کے بے شمار نام ہے، جیسا کہ بتایا میں، سورہ شفا ہے، اس کو پڑھ کے پھونکنے سے شفا ہوتی ہے. اس کا نام، اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، سب مثانی 7 آیتیں والی صورت بھی اس کا نام ہے. سورہ فاتحہ اوپننگ سورہ اس کا نام ہے. اور جو ہے سورہ کافیہ، سورہ وافیہ اس کا نام ہے صاحب. یہ کافیہ صاحب
اور آپ کو راز کی بات بتاؤں کہ توریت، زبور، انجیل یہ جو پچھلی کتابیں تھیں وہ اتنی بڑی تھیں، جیسا کہ ہمارے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، اور سب سے بڑی آیت، سب سے بڑا سورہ جس کے اندر 286 ورسز ہیں، اور جو سورہ بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے جس میں 3 ورسز، صرف 3 آیتیں ہیں، لیکن اس سے پہلے جو کتابیں تھیں اس کے اندر جو ہے نا 1000 سورے تھے، اور ہر سورے میں 1000 آیتیں تھیں، اتنی بڑی۔ تو وہ نبی کے علاوہ ان کی کتاب کو کوئی بھی نہیں پڑھا، پوری کوئی بھی نہیں پڑھا، وہ نبی ہی پڑھے۔ لیکن دیکھیے قرآن تو اس کے اندر جو ہے نا 7 آیت یہ جو بتایا، تو یہ توریت، زبور، انجیل یہ پوروں کو بریف کرے تو قرآن کریم بنا، قرآن کریم مکمل ہوا۔ اب یہ قرآن کریم کا جز، قرآن کریم کا بریف سورہ فاتحہ، سمجھ میں آئی بات؟ 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ سورہ فاتحہ اصل ہے پوری قرآن کی، بریف ہے پوری قرآن کی۔ اگر قرآن سورہ فاتحہ کو ایکسپلین کریں، اس کو جو ہے نا ایکسپلین کرتے جائیں تو پوری قرآن بن جائے، 30 پارے بن جائیں، اور اس کو ایکسٹریکٹ کریں، چھوٹا کر دیں تو سورہ فاتحہ، اس میں اتنی جامعیت، اتنی جامعیت، اتنی جامعیت، اتنی جامعیت ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ سورہ فاتحہ پڑھا کرو، خاص طور سے فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ سنت اور فرض کے درمیان، سنت پڑھ لے کے ویسے ہی بیٹھنا، 41 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھنے کا بارے میں ذکر ملتا ہے کہ جو ہے اس کے پڑھنے سے بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں صاحب، خیر و برکت ہوتی ہے۔ آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں، پریشان ہیں سب، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پریشانیاں دور ہو جائیں تو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھیں۔ کیسا پڑھیں؟ اس طرح سے پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ کے میم سے بغیر رکے کے لام ملا کر بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین پڑھتے ہیں ہم، ایسا نہیں بلکہ ایسا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس کو تکرار سے پڑھیں، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے پہلے جو ہے نا اپنے دل میں کیا آپ کے مقاصد ہیں اس کو پڑھ لیں، پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب سورت مکمل ہو جائے تو 3 مرتبہ آمین 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 کہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ جو کچھ ہونا ہے دنیا میں اور آخرت میں ہمیشہ اس کا حل اس کے اندر ہے۔ اور جب بھی قرآن کی تکمیل ہو جائے، پکڑ کے آپ اٹھنا چاہ رہے ہوں، یہ دعا ہمیشہ کرا کرے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا میں بھی ہمارے کو بھلائی عطا فرما، اس کے بعد والی زندگی میں بھی ہمارے کو بھلائی عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ اتنی جامع دعا ہے یہ، اس کو ہمیشہ کرتے رہنا میرے بچوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اس کے باقی کی صورتیں جو ہے نا ہم آگے کی کلاس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔